اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 عیسوی کے دوران فسح کی عید کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم آئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم گدھے پر سوار ہو کر آئے تو لوگوں نے ان کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ ہجوم سے گزرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لوگ اپنی محبت نچھاور کر رہے تھے اور اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ لوگ ان کو شاہ اسرائیل، نجات دہندہ، خدا کا نمائندہ اور اپنا ایک عظیم لیڈر کے نام سے مخاطب کر رہے تھے اور القابات سے نواز رہے تھے۔ اس گرمجوشی کے اظہار کے بعد یہودیوں کے کاہنوں کو تشویش ہونا شروع ہو گئی، مگر یہ تشویش تب بڑھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم ٹیمپل پہنچے اور وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں دیکھ کر بہت ہی برہم ہوئے اور انہوں نے تاجروں کو برا بھلا کہا اور ان کو ٹیمپل سے نکل جانے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو واضح و نصیحت کی اور آنے والے تلخیوں اور مصائب کے بارے میں خبردار کیا، یروشلم ٹیمپل کی تباہی کے بارے میں بتایا، یہودیوں کی بربادی کے بارے میں آگاہ کیا اور بد امنی اور جنگوں سے متعلق بھی خبردار کیا۔ مگر ایمان لانے کے بجائے یہودی کاہن اور یہودی عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلنا شروع کر دی اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم ٹیمپل سے نکل کر ایک مقام پر چلے گئے شاگردوں کو لے کر اور وہاں پر رات کی ضیافت کی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد نے 30 سکوں کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کی اور رومیوں کو ان کے متعلق آگاہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کی ضیافت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کی تو اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں جو عیسائیوں میں مقدس انداز میں ابھی بھی جاری ہیں۔ اس ضیافت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر باغ میں چلے گئے، وہاں پر ان کو نصیحت کی اور عبادت کی۔ اس دوران جاسوسی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سپاہیوں نے خاموشی کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا۔ گرفتاری کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نامعلوم مقام پر لے جایا گیا، تشدد کیا گیا اور اگلے دن ان کا ٹرائل کیا گیا۔ ٹرائل میں ان کو صلیب کی سزا سنا دی گئی۔ رومی اس بات پہ متفق نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی سزا دی جائے، لیکن یہودیوں کے اصرار پر ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ فسح کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم کے پاس ایک پہاڑی کے اوپر 2 چوری کے الزام میں صلیب کی سزا یافتہ لوگوں کے ساتھ صلیب دی گئی۔ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن دوبارہ زندہ ہوئے اور اگلے 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے اور ان کے پاس رہے۔ 40 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔